السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اب تک طلاق کے متعلق احکام جو ہم نے بیان کیے اور اسی طرح سے اس کے اقسام بیان کیے، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ کس طرح سے مہر جو ہے وہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوگی کیا صورت ہوگی، رخصتی کے بعد جو ہے وہ کیا صورت ہوگی، اس مہر کس طریقے سے ہوگا، یہ تو ہم نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھ لیا تھا۔ لیکن اب جو ہم اس سبق کے اندر پڑھنے والے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ذکر فرمایا ہے، تو اس میں سب سے پہلے واقعہ جو ہے وہ طالوت اور جالوت کا ہے۔ ایسی قومیں تھیں جو بڑے بڑے قد رکھتی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب چھڑی ماری تو وہ ان کے ٹخنے تک آتی تھی۔ تو ایسی قوم تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع جو ہے وہ قرآن کے اندر نازل فرمایا کہ طالوت اور جالوت اصل میں تھے کون، ان کی لڑائی کس طریقے کی تھی۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے موت کے خوف سے نکل پڑے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو اب وہ مر گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی سالوں کے بعد جو ہے وہ زندہ کیا۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، جیسے کہ حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہاں کا کیا معاملہ ہوا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سے اب ہم سموئیل علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال بعد جو پیغمبر بنائے گئے وہ کون تھے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ ان کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح کی قومیں تھیں، اور خاص طور پر یہاں پر بنی اسرائیل کو ذکر کر کے پورا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ واقعات ذکر کیے ہیں، مختلف طریقے کے واقعات ذکر کیے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ طالوت اور جالوت کا ہے۔ اور انشاءاللہ بھی ہم تفسیر کریں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے جو جنگ لڑنے کا ان کو حکم دیا تھا وہ کتنے وقت تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ اسی طرح سے اس کے اندر تابوت سکینہ کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا لم نہیں ترا دیکھا آپ نے الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، اور ہم وہ الوفن کئی ہزار تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال تو کہا لہم ان سے اللہ نے موتو تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے ان کو زندہ کر دیا، انا بے شک اللہ لذو فضل کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، لیکن اکثر الناس لوگ لا نہیں یشکرون شکر کرتے۔ اور کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے جبکہ وہ کئی ہزار تھے موت کے ڈر سے، تو کہا ان سے اللہ نے کہ تم مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور قاتلو تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور اعلموا جان لو انا بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من کون ہے ذا وہ الذی جو یقرض قرض دے اللہ کو، قرضے حسنا حسنا، فیضاعفہ پھر وہ اللہ بڑھا دے گا اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً دگنا، کثیرتاً زیادہ، اور اللہ یقبض تنگی کرتا ہے، اور یبسط فراخی کرتا ہے، اور الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اللہ بڑھا دے گا اس کو، اس کے لیے دگنا، اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا لم نہیں ترا دیکھا آپ نے للملائی ایک جماعت کی طرف من بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ کے اس جب قالوا کہا لنبی لہم ان کے نبی نے ان سے، ایک بار صاحب مقرر کر دیں لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل کہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قالا اس نے کہا حل تحقیق عصیتم تم سے امید تو یہی ہے، ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے علیکم تم پر، القتال لڑنا، اللہ یہ کہ نہ تقاتلوا لڑو تم، قالوا انہوں نے کہا اور ماں کیا ہے لنا ہمیں، اللہ کے نہ نقاتلہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور قد تحقیق اخرجنا ہم نکال دیے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے، اور ابنائنا اپنے بیٹوں سے، فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال لڑنا، تولوا تو وہ سب کے سب پھر گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی گروہ میں سے اس واقعے کا علم نہیں ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو انہوں نے کہا کہ تحقیق تم سے یہی امید تو یہی ہے اگر لکھ دیا جائے تم پر لڑنا، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں نہ لڑو۔ انہوں نے کہا کیا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حالانکہ تحقیق ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا تو وہ سب کے سب پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔
وا اور قالا کہا لہم ان سے نبی ان کے نبی نے انا بے شک اللہ کا تحقیق بات مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ قالو انہوں نے کہا انا کیسے یکون ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہی علینا ہم پر وا اور نحنو ہم احق زیادہ حقدار ہے بالملک کی بادشاہی کے منہو اس سے وا اور لم نہیں یؤتا دیا گیا سعتن وسعت من المال مال کی قالا اس نے کہا انا بے شک اللہ استفاہ اس سے چن لیا ہے علیکم تم پر وا اور زیادہ اس نے زیادہ دی ہے اسے بستتاً کشادگی فی العلم علم وا اور الجسمی جسم میں وا اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء جس کو چاہتا ہے وا اور اللہ واسع بڑا وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور جب کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہی طالوت کی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں اور جبکہ اس کو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اس نے اس کو زیادہ دی ہے علم میں کشادگی اور جسم کے اندر بھی کشادگی اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک یعنی بادشاہی جس کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور قال کہا لہم ان سے نبی ان کے نبی نے ان بے شک آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہی کی ان یہ ہے کہ یاتیکم تمہارے پاس آئے گا تابوت صندوق فی ہی اس میں سکینت ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وا اور بقیہ چیزیں ہوں گی مما اس سے جو ترکہ چھوڑ گئے آل موسیٰ وا اور آل ہارون تحملہ اٹھا کر لائیں گے اس کو الملائکۃ فرشتے ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ یقیناً بڑی نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان رکھنے والے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے اور بقیہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑ گئے ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون اور اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے بے شک اس میں عظیم نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ فلما پھر فصلا نکلا طالوت بالجنود فوجوں کے ساتھ قال کہا ان بے شک اللہ مبتلیکم تمہیں آزمائے گا بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن جو جس نے شریبہ پیا منہ اس سے سیر ہو کر فلیسا نہیں ہے منی وہ مجھ سے وا اور من جس نے لم نہیں طعام چکھا اس سے فإنہ بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر من جو اغترفا چلو بھرے غرفتن ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ سے فشربو پھر اس نے پی لیا منہ اس نہر سے الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے لوگوں کے منہم ان میں سے فلما پھر جب جاوزہ عبور کر لیا اس کو ہوا اس نے وا اور الذین ان لوگوں نے جو آمنوا ایمان لائے تھے معه اس کے ساتھ قالوا تو انہوں نے کہا لا نہیں طاقت لنا ہمارے اندر الیوم آج لڑنے کی بجالوت کے ساتھ وا اور جنودی اس کی فوج کے ساتھ قال کہا الذین ان لوگوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے انہم کے بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے کم من کتنی ہی فئۃ جماعت قلیلۃ تھوڑی سی غلبت غالب آئی ہے فئۃ کثیرہ بڑی جماعت پر باذن اللہ کے حکم سے اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب طالوت فوجوں کے ساتھ نکلا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا سو جس نے اس نہر کا پانی سیر ہو کر پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور جس نے ناچ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے مگر جو چلو بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے تو پھر اس نے پی لیا اس نہر سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے جب عبور کر لیا اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے لڑنے کی جالوت کے ساتھ اس کی فوج کے ساتھ اور کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ سے اور کتنی ہی دفعہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وا اور لما جب برزو وہ مومن آمنے سامنے ہوئے جالوت کے وا اور جنودی اور اس کی فوج کے قال تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبر وا اور صبر جمائے رکھ اقدامنا ہمارے قدم وا اور انصرنا تمہاری مدد فما علی القوم الکافرین اس کافر قوم پر۔ اور جب مومن سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوج کے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر ہمارے قدم کو جمائے رکھنا تمہاری مدد فما اس کافر قوم پر فہدموہم چنانچہ شکست دی ان مومنوں نے ان کافروں کو باذن اللہ کے حکم سے وا اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو وا اور آتا اللہ نے دی داؤد کو الملک بادشاہی وا اور حکمت وا اور علمہ اس کو سکھایا مما اس سے جو یشاء اللہ نے چاہا وا اور لو اگر لا نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا الناسا لوگوں کو بعضهم ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے لفسدت تو یقیناً خراب ہو جاتی الارض زمین لیکن اللہ ذو فضل بڑے فضل والا ہے للعالمین تمام جہانوں پر۔ چنانچہ اس نے مومنین کے ذریعے ان کافروں کو شکست دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت دی اور سکھایا اس کو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دل کا یہ آیات اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا ہم ان کو پڑھتے ہیں علیکا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ وا اور انکا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔
الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل آئے تھے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ۔ ثم احیاکم، وہ انہوں نے پھر اس کو زندہ کیا ان سب کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ موت سے ڈر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگلی آیت میں ذکر کیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، چاہے جنگ ہو یا چاہے جنگ نہ بھی ہو، چاہے تم فوجی ہو یا تم فوجی نہ بھی ہو، تو جنگ کے بغیر بھی موت آنی ہے، اور شدید جنگ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر لے، بلکہ اسی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن یہ معاملہ کیا ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چند نمونے دکھا دیے، جیسا کہ یہ واقعہ اس میں 1000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کیا۔ اسی طرح سے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوہ طور پہاڑ پر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو رات کو جب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ زندہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے یہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ گدھے کو کس طرح سے جو ہے وہ زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ آئے گا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو وہ ساری جو باتیں ہیں، وہ نمونے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے تھوڑی سی آیتیں آگے ہم جو ہے ان کو پڑھیں گے بھی۔ تو اس آیت کے اندر جو واقعہ ذکر فرمایا ہے، اسی قرآن میں کوئی تفصیل نہیں آئی، صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی قوم تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھایا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کی گھاٹ اتار ہی دیں گے۔ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے کے تھے، وہ موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر وہ بھاگ کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، یہ تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ تاریخ کی اور قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے سبق مل جائے۔ البتہ جس انداز سے قرآن میں اس واقعے کو اشارہ دیا گیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں میں یہ قصہ بڑا مشہور تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آیت کے شروع میں کیا فرمایا؟ کیا تمہیں ان کا لوگوں کا حال نہیں معلوم؟ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تمہیں نہیں معلوم، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی کہ وہ ان لوگوں کا حال آپ کو کیا معلوم نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ قصہ مشہور تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ جو تفسیر میں آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنا گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے کہ ان کو جو ہے وہ لڑنا نہ پڑے، یا طاعون کی وبا پھیلی تھی جس سے وہ گھبرا کر اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جب یہ اس جگہ پر پہنچے جسے وہ پناہ گاہ سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت نے ان کو وہیں پر آ گھیرا۔ تو بعد میں جب وہ بسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے، گل سڑ گئی ان کی ہڈیاں، تو حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ قصہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے ان کے ذریعے مشہور ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اتنی بات ہمیں یہاں پر سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دینے کے بعد جو ہے وہ زندہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو موت ہے اور جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ زندہ کر دے اور جب چاہے وہ موت دے دے، چاہے تم جنگ میں ہو یا چاہے تم جو ہے وہ امن کی حالت میں ہو، موت وہ کسی ٹائم بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر وہ کیا کر دے گا؟ اس کو دگنا کر کے تمہارے لیے بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے رزق میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے، اور تمہارے رزق میں کمی کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اب یہاں پر قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ قرض ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو جو ہے وہ کوئی مال دینا اور پھر اس سے واپس لینا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرض جو ہے وہ مجازن فرما دیا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، غریبوں میں جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے، یا جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے، جہاد کے مقاصد میں جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ثواب سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ثواب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ سے اسے تعبیر کر دیا. اور اسی طرح سے صرف ثواب ہی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ وہ دگنا کر کے دیتے ہیں. 100 دیں گے تو اس کا دگنا ملے گا، 1000 دیں گے اس کا دگنا ملے گا، جو چیز دو گے اس کا دگنا ملے گا. ثواب بھی دگنا ہے، یعنی کہ ثواب بھی، اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور تمہارے جو ہے وہ بڑھوتری کر کے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے تمہارے رزق اور تمہارے مال کو کم کر دینا، زیادہ کر دینا. کہ مال میں جب کمی ہوتی ہے، پیسوں میں کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور تم اپنے مال کو صحیح طریقے پر، صحیح جگہ پر خرچ کرو. کیوں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر آگے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اس گروہ کے واقعے کا علم نہیں ہے کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ جب ان کے نبی نے، جب انہوں نے یعنی بنی اسرائیل کے گروہ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے ملکن بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم مل کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیں گے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا تم لوگوں سے یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو تم کیا کر دو گے؟ تم نہ لڑو گے، تم کہہ دو گے کہ اللہ تقاتلوا، تو وہ کہیں گے، تم کہہ دو گے کہ ہم نے نہیں لڑنا. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہو جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہ جنگ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے باہر ہمیں نکال دیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، کہ جب جنگ فرض کر دی گئی ان پر تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ چھوڑ کر باقی سارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پر جو واقعہ ہے وہ حضرت سمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے. جو نبی ہے نا، ان سے حضرت سمویل علیہ السلام مراد ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے. 350 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے. اور فرعون سے نجات پانے کے بعد، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قوم مالکہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر جس کی وجہ سے ان کو وادی طی کے اندر قید کر دیا گیا. تو اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا. جب یوشع علیہ السلام آخری عمر تک اس کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات میں کوئی قاضی انہوں نے جو ہے وہ اپنا مقرر کیا، تو مطلب جو آگے انہوں نے اپنے قاضی مقرر کیے، تو 300 سال تک وہ اسی طرح جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے. اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کردہ انہوں نے جو قاضی مقرر کیے تھے، جو فیصلے کرتا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ زمانہ چل رہا تھا. اسی وجہ سے اس دور کو قاضیوں کا دور کہا جاتا تھا. تو چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی حکمران نہیں تھا اور آس پاس کی قومیں ان پر آ کر حملہ آور ہوتی تھیں، تو آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دے دی، اور ان کا جو ایک متبرک کیا کہنے صندوق تھا وہ اٹھا کر لے گئے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں، تورات کا نسخہ تھا، اور آسمانی غذا یعنی کہ جو من اور سلوہ نازل ہوا تھا اس میں انہوں نے مرتبان کے اندر اس کو محفوظ کیا ہوا تھا، جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے. اور حالات کے اس پس منظر میں ایک قاضی حضرت سمویل علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ان کے دور میں فلسطینیوں پر ظلم و ستم جاری تھا. تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی تھی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، جس کا واقعہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. قالوا ان يكون له الملك علينا، وہ کہنے لگے کہ ہم پر طالوت کیسے بادشاہت اس کو مل سکتی ہے ہم پر، ونحن احق بالملك منه، کہ ہم تو اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں. ولم يؤت سعة من المال، اس کے پاس تو کوئی مالی وسعت بھی نہیں، یعنی اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اتنے. قال ان الله اصطفاه، کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت
دی ہے علیکم تم پر وزادہ بسطتاً اور تمہیں اس کو زیادہ کیا ہے بسطتاً فی العلم یعنی علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ کشادگی دی ہے والجسمی اور جسم کے اندر کشادہ جسم ہے اور علم بھی بہت زیادہ رکھنے والا ہے واللہ یؤتی اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملکہ من یشاء وہ اپنی ملکیت یعنی کہ اپنا جو بادشاہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اب ان کے نبی نے جب ان سے کہا کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے تو بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے بادشاہ مقرر کرنے پر کوئی نشانی کہنے لگے کہ ہمیں کوئی نشانی بتاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ بادشاہ ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم کہ کیا فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو تمہارا تابوت سکینہ ہے جو گم ہو چکا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، سکینۃ من ربکم جس میں سکینت ہے، سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ کہ جو اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ ہیں اس کے اندر تحملہ الملائکۃ اور اس کو اٹھا کر کو لائیں گے، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم اس میں یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین اگر جو ہے وہ تم مومن ہو تو تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے وہ نشانی طلب کی، یہ بادشاہ آپ نے مقرر کیا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، نشانی بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ کہلوا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اشدودی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئے تھے ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس واپس اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ اب اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اشدودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں جا کے رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں دو چار ہو گئے تھے، کبھی ان کے بت اوندھے پڑے ملتے، کبھی جو ہے وہ ان کو کوئی گلٹیوں کی وبا ان کے اندر پھیل جاتی تھی، کبھی چوہوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے۔ آخر کار ان کے رجومیوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کے ان کے شہر کے باہر کی جو ہے وہ کی طرف ہنکا دیا۔ اور فرشتوں کے صندوق لانے کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بائبل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن کریم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اس صندوق کو فرشتہ لے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اب یہاں پر کیا فرمایا کہ جب طالوت جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی جو اس شخص اس دریا کا پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ جو نہیں پیے گا اس دریا کا پانی فانہ منی تو وہ میرا آدمی ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی مگر یہ کہ ایک چلو اپنے ہاتھ میں اگر کوئی ہاتھ سے لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہ ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا کا پانی خوب زیادہ سا پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ اور جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ طالوت کا حکم نہیں مانا تھا، کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ اور جن لوگوں کا اللہ پر ایمان تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ تو انہوں نے کیا کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اب یہ جو دریا تھا دریائے اردن تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جو امتحان تھا وہ بظاہر دیکھنے کے لیے لیا گیا تھا کہ لشکر میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا ہوتا ہے، کیونکہ جنگ میں ایسے مضبوط اطاعت کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، کمانڈر جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آگے دعا بھی مانگی، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے آئے، قالوا تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت یعنی جمائے رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری جو ہے وہ اس کافر قوم پر ہمیں جو ہے وہ مدد ہماری فرمائیے۔ فہزموہم باذن اللہ تو چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جو ہے وہ ان
لشکر کو شکست دے دی. وقتل داؤد جالوتا, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کے ساتھیوں کو قتل کر دیا, اور جالوت کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ بادشاہی دی, والحکمت, حکمت دی, وعلمہ, اور ان کو جو ہے وہ سکھایا, مما یشاء, یعنی کہ جو چاہا وہ سکھایا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے, لفسدت الارض, تو زمین میں فساد پھیل جائے. اگر یہ جہاد نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب جو جالوت تھا وہ قوم کا, اپنی فوج کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایک پہلوان تھا, دیو ہیکل تھا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج کرتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے پر آئے, مگر کسی کو اس سے جو ہے وہ لڑنے کی جرت نہیں ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے, ان کے 3 بھائی جو اس جنگ میں شریک تھے, مگر چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی جو ہے وہ خدمت کر رہے تھے, ان کے پاس ہی رہ گئے تھے. جب جنگ شروع ہو گئی, کئی دن گزر گئے, تو ان کے والد نے اپنے 3 بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا. یہ وہاں پہنچے تو جالوت مسلسل چیلنج دے رہا تھا کہ کوئی ان سے لڑنے کے لیے آگے آئے, اور تو کوئی بھی نہیں اس سے لڑ رہا تھا. تو انہیں غیرت آئی, انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو ان کی نوعمری کے پیش نظر جو طالوت تھا اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے منع کیا, لیکن بار بار ان کے اصرار کرنے پر اجازت مل گئی تھی. انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا, اور وہ زمین پر گر پڑا, اور وہ اس کے حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسی کی تلوار لے کر اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کارنامے کے بعد ایسی جو ہے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے, اور جو ہے وہ ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی, اور اپنے علم میں سے جو چاہا جو ہے وہ انہیں عطا فرمایا. اور انشاءاللہ ہم ان کے معجزات بھی پڑھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ معجزے دیے کہ لوہا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرتا تھا, وہ جو ہے وہ زنجیریں بناتے تھے, جو ہے وہ خود بنایا کرتے تھے, جسم پہ جو پہنتے تھے پہلے لوگ جو ہے وہ لوہے کا لباس جو پہنتے تھے وہ بنایا کرتے تھے. اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ میٹھی آواز رکھی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پرندے اور جانور بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑا کرتے تھے. جب بھی وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ, پرندے, وہ سب جو ہے وہ ساتھ میں ان کے پڑھا کرتے تھے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات اور نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں بالحق, حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ جو ہے وہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہو جانا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو یہ واقعات ہیں یہ تو کافی پرانے ہیں, آپ کو وحی کے علاوہ ان کا علم نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک جو ہے وہ کہ اشارہ کر کے بتا دیا, حق کو اشارہ کر کے بتا دیا کہ اہل کتاب نے ان واقعات کے بیان, یعنی بنی اسرائیل اور جو اب یہودی موجود تھے اس وقت میں تو مدینہ منورہ کے, انہوں نے اس واقعات کو بتانے کے اندر کہیں جو ہے وہ اپنے من گھڑت قصے بنا لیے, کہیں کچھ کر دیا. تو قرآن کریم نے یہاں پر صاف اور صحیح واقعات جو ہے وہ ذکر فرما دیے. اور آپ جو ہے وہ کس میں سے ہیں, تمام جو رسول ہیں جس طرح وہ رسول بنا کر بھیجے گئے, تو آپ بھی جو ہے وہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا, اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ اگلے سبق میں تیسرا پارہ بھی شروع ہو جائے گا, اور کچھ ہی دنوں میں ہماری سورہ بقرہ بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کے سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو کو لائک کریے گا, شیئر کریے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.